محدود وقت کے لیے ہیں، اور جب وقت آئے گا یہاں سے کچھ کرنے کا، یہاں سے جانے کا وقت آئے گا، یعنی موت آئے گی، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ہرگز اللہ تعالی ایک سانس بھی مؤخر نہیں کریں گے جب اس کا وقت متعین آن پہنچے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور یاد رکھو اللہ تعالی تمہاری 60 سالہ 80 سالہ 100 سالہ زندگی کے حالات سے بالکل باخبر ہیں کہ تم کیا لے کر آ رہے ہو، تم کیا عقائد لے کر آ رہے ہو، تم کیا نظریات لے کر آ رہے ہو، تم کتنی عبادت لے کر آ رہے ہو، تمہارے دل میں میری محبت اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی تھی، کتنی تھی، اور اس کے آئینے میں کتنے اعمال تم نے کیے ہیں، میری اطاعت گزاری اور اطاعت رسول کتنا کیا ہے۔ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہیں تمہارے اعمال سے، تمہارے کرتوتوں سے۔ تو فرمایا ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دنیا کی زندگی میں مصروف ہو کر، دنیا کی دولت میں مسرور ہو کر، دنیا کی عزت و جاہت میں ڈوب کر کہیں تم آخرت کو نہ بھول جانا۔ فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خیال رکھنا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور آج کے لوگوں میں، آج کے جوانوں میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ پنجابی والے کہتے ہیں اے جگ میٹھا اور جگ کن ڈٹھا، مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا تو بڑی لذیذ ہے، یہ دنیا تو بڑی میٹھی ہے، یہ دنیا تو بڑی آرام کی ہے، یہاں تو نقدہ نقدی ہے، اور جگ کن ڈٹھا، وہ زمانہ اور وہ دنیا اور وہ جہان کس نے دیکھا۔ یہ ایمان کی کمزوری، یقین کی کمزوری، اعمال کی کمزوری ہے۔ یقین ختم ہو چکا ہے، ایمان کا خاتمہ ہو چکا ہے، اتنی کمزوری آ چکی ہے کہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رہا آج کے جوان کا۔ تو فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یاد رکھو ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی۔
ہم دیکھتے ہیں اور ہم سنتے آئے ہیں کہ نوجوان کھانا کھایا، کھڑا ہوا، گرا اور مر گیا۔ راستہ چل رہا ہے، گرا اور گرتے ہی موت واقع ہو گئی۔ رات کو سویا، نرم گداز بستر پر سویا، آرام و راحت کے سارے وسائل موجود ہیں، صبح اٹھنے کا نام نہیں لیتا، اب بھی نیند سو چکا ہے، ہمیشہ کی مفارقت کر چکا ہے، ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا ہے۔ آفس میں چلا گیا اور کرسی پہ برجمان ہے افسر صاحب، اپنے کام میں مشغول ہے، موت کی خبر نہیں۔ موت کے فرشتے نے اعلان کر دیا ہے میں آ رہا ہوں، مجھ سے غافل نہیں ہونا۔ موت کا فرشتہ آتا ہے، کوئی چوکیدار روک نہیں سکتا، کوئی محافظ مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ صاحب جی کو کاغذ سمیٹ لینے دو، کوئی یہ جرات نہیں کرتا کہ جناب کو چائے کا ایک فنجان پی لینے دو، ایک گھونٹ پی لینے دو۔ نہیں نہیں، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، یہاں تو اللہ کا فیصلہ نافذ ہونا ہے۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، جان لو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ہرگز تمہیں دنیا کی زندگی غفلت میں نہ ڈالے، دھوکے میں نہ ڈالے۔ تم یہ نہیں کہنا کہ بابر بعیش گوش کے عالم دوبارہ نیست۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ نعرہ جو ہے، یہ بات جو ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، یہ سراب ہے، یہ خواب ہے۔ موت آنی ہے اور موت آئی ہے۔ شداد نے جنت بنائی، خدائیت کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، علماء سے پوچھا کہ تمہارے خدا نے کیسی جنت بنائی ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے، علماء سے پوچھ کے یہ جنت کی تعمیر کرتا رہا، محلات کیسے ہوں گے، نہریں کیسی ہوں گی، باغات کیسے ہوں گے، کیا کیا عیش و عشرت کے سامان ہوں گے اللہ نے اہل جنت کے لیے بنائے ہوئے، یہ پوچھ کے بناتا رہا۔ جنت تعمیر کی، آخری مرحلے میں اس سے مدعو کیا کہ بادشاہ سلامت، جنت تیار ہو چکی ہے، آئیے آپ مشاہدہ کیجئے، سر کی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ بڑی تمناؤں سے بنائی جنت، بڑی آرزوؤں سے جنت تعمیر کی، لیکن جنت کے دروازے پہ پہنچا، تاریخ نے لکھا ہے ایک پیر اندر داخل کیا تھا، دوسرا پیر باہر
ہی تھا، اللہ کا حکم آ گیا اسرائیل علیہ السلام کو اس بدبخت کی روح نکال دو، اس نامراد کی روح نکال دو، فوری اس کی روح قبض کر لو۔ یوں کر کے بھی نہیں دیکھنے دیا، اتنی آرزوں سے بنائی ہوئی جنت۔ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ کس چیز کا گھمنڈ اور غرور ہے؟ اللہ کی زمین پہ چلتے ہو اور غرور کرتے ہو، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو اور غرور کرتے ہو، اللہ کی دی ہوئی جوانی پہ تمہیں ناز ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت پہ تمہیں ناز ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے آسمان کی بلندیوں سے کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، یہ اعلان سن لو، ان وعد اللہ حق، نہ وزارت رہنے والی ہے، نہ بادشاہت رہنے والی ہے، نہ حاکمیت رہنے والی ہے، نہ کوئی اور چیز رہنے والی ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی غرور میں، دھوکے میں، غفلت میں نہ ڈالے۔ شرابی شراب پیتا ہے، یہ سمجھ کر پیتا ہے کہ ہمیشہ یہیں رہوں گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ زانی زنا کرتا ہے، یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہاں ہمیشہ یہی لذتیں ملتی رہیں گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہیں دھوکہ ہے، تمہاری آنکھیں ابھی بند ہیں، تمہارے دماغ کے ونڈوز کھلے نہیں، خدا کی قسم، ابھی تمہارے دماغ کے ونڈوز دودھ پیتے بچے کی طرح بند ہیں، ابھی تمہارے دماغ کی ہوش کی رگیں بند ہو چکی ہیں، تمہارے کانوں کی قوت سماعت کا پردہ دبیز ہو چکا ہے، تمہاری آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور تمہارے دل پر بدعمالی کی وجہ سے دبیز اور موٹی چادر غفلت کی پڑی ہوئی ہے، سیاہ چادر، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہمسایہ مر گیا، مجھے بھی مرنا ہے، تمہیں یقین ہی نہیں ہے۔ فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ رکھے۔ دھوکے میں رکھنے والا کون ہے؟ اللہ سے دھوکے میں رکھنے والا شیطان ہے۔ الشیطان یجری فی جسد الانسان کمجری الدم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، کیسے؟ کمجری الدم، جس طرح خون رگوں میں دوڑتا ہے، اس طرح شیطان رگوں میں دوڑتا ہے، جسم میں دوڑتا ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ فرماتے ہیں جس نے رحمان کے ذکر سے غافل رہ کر زندگی گزاری، جس نے اللہ کی یاد سے غافل رہ کر زندگی گزاری، نقیض لہو شیطانا، ہم اس کے پاس ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، پھر وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے۔ اور شیطان سے یہ امید نہ رکھنا کہ وہ خیر کی راہ دکھائے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن
اعلانیہ دشمن ہے۔ اسی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ہے مجھے مہلت دے دی جائے، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی جائے، میں بھی اپنے میدان میں کام کروں گا، میں بھی تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو پھسلاؤں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، گمراہی کی راہیں دکھلاؤں گا، گمراہی کے راستے دکھاؤں گا، ضد و عناد دکھاؤں گا، بغض اور عداوت کے راستے دکھاؤں گا، طرح طرح کی شرارتیں دکھاؤں گا، طرح طرح کی شیطانی کے راستے کھولوں گا۔ انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین، جا دفع ہو جا، تو مہلت یافتہوں میں ہے، جو میرے بندے ہوں گے، الا عبادک منہم المخلصین، فرمایا جو میرے بندے ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے چاہنے والے ہوں گے، جن کے دل میں میری محبت ہوگی، جن کی جبین میرے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے تڑپ رہی ہوگی، جن کی زبانیں میرا نام لیتے لیتے ان کی زبانیں منور ہوں گی، ان کی زبانیں تر رہتی ہوں گی، اور میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، ہاں ہر زمانے میں تیرے نام لیوا بھی ہوں گے، جو شرابی کبابی ہوں گے، جو بدماشانہ زندگی گزار رہے ہوں گے، جو منکرانہ ذہن رکھنے والے ہوں گے، جو بدبختانہ مزاج رکھنے والے ہوں گے، جو مشرکانہ مزاج رکھنے والے ہوں گے، جو کفریانہ مزاج رکھنے والے ہوں گے، وہ تیرے ساتھی ہیں، وہ بھی میرے پاس آئیں گے، مزہ وہاں چکھاؤں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھے بھی جہنم میں داخل کروں گا، اور جو تیرے متبعین ہوں گے، جو تیرے حواری ہوں گے، جو تیرے اشاروں پر کام کرنے والے ہوں گے، جو تیرے اشاروں پر زندگی گزارنے والے ہوں گے، میں ان سے بھی جہنم کو بھر دوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ فرمایا میں جہنم کو ان سے بھر دوں گا، جہنم کا پیٹ فل ہو جائے گا، بھر جائے گا مجرمین سے۔ فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، آگے فرمایا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، جان لو لوگو، نوجوانوں، جان لو یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے میرا رب پردہ اٹھا رہا ہے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن ہے، عدو ہے۔ عدو جو ہوتا ہے اس کی خاصیت ہے ہمیشہ اپنے حریف کو تکلیف دینا، ہمیشہ اپنے حریف کو ہرانا، ہمیشہ اپنے حریف کو ذلیل کرنا، ہمیشہ اپنے حریف کو گلے لگا کر ذبح کرنا، ہمیشہ اپنے حریف کو اوپر سے نیچے گرانا، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ نئی نئی راہیں اور نئی نئی چالیں اپنے دشمن کے لیے تیار کرنا، یہ دشمن کا کام ہوتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اس کو دشمن سمجھو، تم اس کو دشمن سمجھو، تم اس کی چالاکی اور ہوشیاری سے اپنے آپ کو الگ رکھو۔ اور یاد رکھو بڑی عجیب بات قرآن نے کہا ہے، ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب شیطان کا اور شیطان کے حواریین کا آمنا سامنا ہوگا، اور اس کے نقش قدم پر چلنے والی جو جماعت ہوگی وہ اس کو ٹوکے گی کہ تم نے ہمیں کون سا راستہ دکھایا، تم نے تو لالی پمپ ہمارے منہ میں ڈالے رکھا اور ہماری ہلاکت دائمی بنا دی، ہم تو ذلیل ہو گئے اور جہنم میں پڑے جا رہے ہیں، رسوا ہو گئے ہیں۔ یہ کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا
انفسکم، اے مجھے مت ملامت کرو، میری یہاں مخالفت مت کرو، میرے بارے میں یہاں دعویٰ مت ہو جاؤ، اور پھر کیا وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پوچھو، کیا تمہیں اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا؟ تم قرآن سے غافل رہے، تم اللہ سے غافل رہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے غافل رہے، اور تم نے مجھے دوست بنایا، میرا کیا قصور ہے؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخ